نہ باورچی خانہ نہ پکانے والا، کیا کھاؤں؟ اللہ کہتا ہے میں جانتا تھا کہ میں نے تجھے پالنا ہے، میں نے انتظام کیا ہوا ہے، بہت پہلے تیری ماں کے ہاتھ کی 15 روٹیاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة یہ پنکھا بند کر دیا کریں، یہ والا جو میرے اوپر ہوا دے رہا ہے۔ نہیں سارے نہیں، صرف یہ توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ نبا سے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے پوری اولاد آدم پر اپنا ایک لطف عمیم ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہونا۔ فرمایا اے اولاد آدم، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنایا؟ علم نجعل الارض مہادا، کیا یہ زمین مہد نہیں، گہوارہ نہیں، جھولا نہیں؟ والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں ڈالا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا ہم نے تم سب کو جوڑا جوڑا خلق نہیں کیا؟ اور یہاں یہ بھی بتا دوں، عام طور پر نبی صاحب ظاہر دین علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جوڑا سے مراد مرد عورت ہیں، یہ بات ہی نہیں۔ ہاں کئی جنسیں میں ایسی بتا سکتا ہوں جن میں صرف نر ہے، مادہ نہیں ہے، اور کئی جنسیں ایسی بتا سکتا ہوں جو مادہ ہیں ان میں نر نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرد مطلق صرف میں ہوں جو بس ایک ہے، باقی جو بھی میں نے بنایا ہے اور کچھ بھی نہیں، تو اس میں دو چیزیں ہیں، روح بھی ہے، بدن بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں یہ مراد ہے زوج ہونے سے۔ تو کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا، اب ایک اس چیز کو سامنے رکھنا ہے اور ایک جو آخر میں ٹکڑا میں نے پڑھنا ہے اور اسی پہ تھوڑی بات کر رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کیا ہم نے رات کو لباس نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو روزی کا ذریعہ نہیں بنایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے سروں کے اوپر 7 مضبوط ترین آسمان نہیں بنائے جنہیں پھاڑ کے باہر کوئی نہیں جا سکتا؟ نہیں پھاڑے جا سکتے آسمان، یعنی آخری جملے پہ بات کر کے پھر میں پیچھے کی طرف آتا ہوں۔ سورہ رحمان میں چیلنج کیا ہے قدرت نے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا نقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان۔ اے تمام جنوں، تمام
تمام انسانوں مل کر کوشش کرو، اگر طاقت ہے تو زمین اور آسمان کے کونے پھاڑ کے باہر نکل جاؤ۔ پھر کہتے ہیں فنفذو، نکلو تو۔ پھر کہتے ہیں لا تنفذونا، کیسے نکلو گے؟ تمہاری ہمت کہاں؟ الا سلطان، ہاں اگر سلطان تمہارے ساتھ ہو پھر نکل جاؤ گے۔ میں آپ نے داد دی، ہاتھ اٹھائے، ممنوع۔ لیکن جمیل شاہ جی جو میں کہنا چاہتا ہوں دعوت فکر ہے، غور کرنا کہ کس سے رہا ہے اللہ لوگوں کے گھر چلے انسان سے قبضہ کر لے، نکلو۔ کہتے ہیں نہیں نکل سکتے جب تک سلطان ساتھ نہ ہو۔ اس بچے سے بھی پوچھو تو یہ بتا دے گا، جن اور ہے، انسان اور ہے، سلطان اور ہے۔ ہاں، اور میں نے جب نبی صاحب تحقیق شروع کی شیرازی صاحب تو مجھے دو دعوے دار دکھائی دیے۔ ایک کوفے کی مسجد اعظم میں کہہ رہا تھا وہ سلطان جو پوری کائنات کو ساتھ لے کے خدائی سے باہر نکل سکتا ہے وہ سلطان میں علی ابن ابی طالب۔ بڑی بات، یا جب تیرا 12واں امام کعبے کی چھت پہ خطبہ دے گا تو یہی آیت پڑھنے کے بعد بلا تشریح اپنے سینے توحید گنجینا پہ انگلی رکھ کے کہے گا انا واللہ والک السلطان، اللہ کی قسم وہ سلطان میں۔ یعنی پہلا دعویٰ علی کا، آخری میرے 12ویں امام کا، یعنی سلطانی ان 12 کے اندر بند ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور پچھلی قطار والوں، باہر والوں، لکھو یہاں لوہے دل پر، جن اور انسان اور سلطان اور، یا آیت نکالو سورہ رحمان سے، یا سلطانی کا دوسرا دعوے دار لاؤ، ورنہ علی اور اس کے 11 بیٹوں کو نہ جنوں جیسا کہنا نہ انسانوں جیسا۔ انسان کتنے ہیں؟ کیوں نہ کوئی صاحب، انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 6 ارب سے زیادہ اس وقت ہیں۔ اب جو مر گئے ان کو ملاؤ، جو آئیں گے ان کو ملاؤ، پھر اس سے 10 سے ضرب دو جنوں کو، 10 گنا ہے تم سے جنات۔ بالکل میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہی ساری خدائی ساتھ ہے۔ صرف آنا، ایک جملہ بابا کریم اگر شاہ کہنے لگا ہوں، اگر کوئی خریدار ہے تو صرف آنا۔ موسیٰ جا رہا ہے، ساتھ بیوی ہے، بیوی بھی عام نہیں، نبی زادی، نبی کی زوجہ، شعیب کی بیٹی، موسیٰ کی اہلیہ۔ قرآن لیا ممبر پہ لیا، فقال لأہلہم کسوا انی آنست نارا، بیوی سے کہنے لگا تور رک، مجھے تور پہ روشنی نظر آ رہی ہے، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ موسیٰ جیسا کلیم تور تک بیوی کو نہیں لے جا سکتا، علی کائنات سے باہر پوری خدائی کو لے کے جا سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ جو خدائی سے باہر جن و انس کو لے جا سکتا ہے وہ خود خدائی کے اندر رہتا ہوگا۔ اللہ عزت باللہ، گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی نا؟ ہاں،
بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا، اصل میں بات کرنی ہے جعلنا نومکم سباتا، یاد ہوگا میں نے کہا تھا ابھی ہم نے تمہاری نیند کو راحت، لفظ سبات ہے جس کا ترجمہ کرنے والوں نے راحت کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے۔ کیوں سبات کہا ہے اللہ نے؟ نبی صاحب میں نے اس کی جب تحقیق کی تو بات یہ سمجھ آئی کہ کیوں راحت مل رہی ہے انسان کو نیند میں؟ چلو تم سوچ لو پھر میں بتاتا ہوں۔ میں کہا سوچنے کے لیے ہم جو ہیں آپ بس سنتے رہو، کیوں راحت ملتی ہے سوتے ہوئے انسان کو؟ علماء طبیعیات نے یہ جواب دیا کہ الصبات بعینھا مناغات الفطرت، یہ جو نیند ہے نا فطرت کی لوری ہے انسان کے لیے۔ میرا کہنے کو بہت کچھ دل ہے اور دعا کرتے رہنا۔ جیسے ہی شیعہ صاحب میں نے یہ پڑھا نا دشا کہ فطرت کی لوری ہے انسان کی نیند، تو بیٹھے بیٹھے نبی صاحب ایسے ہی ایک دل میں خیال، آتش بازی دیکھیے کبھی، یہ انار پھوٹتا ہے آتش بازی میں، بس ایسے ایک انار پھوٹا، میں نے کتابوں کی ورق گردانی شروع کی، عوام سے تو مجھے کبھی غرض نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، میں نے کتابوں سے چند لوریاں تلاش کی، وہ تیرے میرے لیے نہیں، بڑے لوگوں کی لوریاں ہیں، اور جو صرف کسی محلے قبیلے کے بڑے نہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ ان کی لوریاں تلاش کی، کس نے کب کہاں کس کو کیا کیا لوری دی، اگر ثبوت دے دو کہ تم خریدار ہو تو چند لوریاں سناتا ہوں۔ گو کہ اتنا سستا نہیں ہے میرا مال جو تم نے قیمت دی۔ سامنے کی بات ہے، ایک چینی ایک عام سی چیز ہے، شارٹ ہو جائے اور صرف منڈی میں ایک دکان پہ مل رہی ہو، محنت کر کے لوگے یا نہیں، قطاروں میں کھڑے ہو کے لوگے یا نہیں، قیمت اس کی مرضی کی دو گے یا نہیں، یا تو جو وزن پر بیچتا ہے اگر پہلے کسی سے سنا ہوا ہے تو اپنی مرضی سے خریدو، اور اگر اور نہیں کہاں ملتا تو پھر میری قیمت پہ خریدنا ہوگا۔ جی بسم اللہ، بس میں آغاز کرتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ جیسے تمہاری طبیعتیں اجازت دیتی جائیں گے زینہ بزینہ آگے 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 چلتا جاؤں گا۔ آغاز کرنے لگا ہوں اس لوری سے۔ ایک شہر ہے، بڑا مقدس شہر ہے، بڑا پاکیزہ شہر ہے، اس میں اس سے بھی بڑا پاکیزہ، عرش سے بھی پاکیزہ گھر ہے، اس گھر میں ایک جھولا ہے، جھولے میں بچے سو رہے ہیں، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا حسین۔ بہت کچھ بتاؤں گا،
بھئی یہی قیمت ہے اس سودے کی، اور کوئی نقلی وقلی اس کی قیمت نہیں ہے، اور نہ ہی نقلیوں سے یہ سودے ملتے ہیں۔ کبھی حسن سو رہا ہے، کبھی حسین سو رہا ہے۔ ملائکہ کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے جبریل، اس کے ہاتھ میں ڈور ہے گہوارے کی، جھولا بھی جھولا رہا ہے نقوی صاحب، اور لہک لہک کے لوریاں سنا رہا ہے۔ ان فی الجنت نہر بلبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن۔ يدخل الجنت من غیر فتن۔ جبریل لوری میں کہہ رہا ہے کہ جنت میں نہریں بہتی ہیں دودھ کی، جن کے مالک علی ہے، زہرا ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ جو بھی ان کا حبدار ہوگا قیامت میں آدم حساب دے رہا ہوگا، ان کے حبدار جنت میں مزے کر رہے ہوں۔ کیا ہے یہ گھرانہ؟ نبی حساب دے رہے ہیں، اور کل من کان محب لہم، اور جو ان کا محب ہے یدخل الجنت من غیر فتن، بغیر کسی پریشانی کے جنت میں مزے کر رہا ہے۔ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ایک منڈی بہودین کا عام سا بشر جنت میں مزے لوٹ رہا ہے، آدم کیوں کھڑا ہے حساب دینے کے لیے؟ آدم بھی شیرازی صاحب پوچھے گا، یہ میری نسل میں سے ایک عام بندہ ہے، میں معصوم ہوں یہ غیر معصوم ہے، میں حجت ہوں یہ محجوج ہے، میں خلیفہ ہوں یہ نہیں ہے، مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے خود کم سجدے کیے، یہ پہلے کیوں جا رہا ہے میں کیوں کھڑا ہوں؟ اللہ کہے گا تو نے جنت میں خواہش کی تھی کہ میں ان جیسا ہوتا، یہ ان کے علم کو بھی سجدے کرتا تھا۔ تو نے یہ خواہش کی تھی دل میں کہ میں ان جیسا ہوتا، یہ جاہل صحیح، بظاہر ان پڑھ صحیح، اس نے تو کبھی خواہش نہیں کی، یہ تو ان کے گھوڑے کی شبیہ کو جھک جاتا تھا، یہ تو ان کے علم کو جھک جاتا تھا، لہٰذا تو ذرا روکے اسے مزے کرنے دے۔ ارادے یہ ہے نا کہ سر وہ لوری جو جبریل نے حسین کو سنائی، ایک لوری حسین نے کسی کو سنائی۔ جبریل شاہ جی، علی شاہ جی، اب وہ لوری کتنی مقدس ہے اور وہ کتنا خوش بخت ہے جس کو حسین لوری سنائے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ بول دو نا، حسین وہ ہے جس نے توحید کے لیے ابو دردہ صحابی سے کہہ دیا تھا، وہ ابو دردہ صحابی پہ سواری کرتا تھا، حسین مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں تمہیں بتایا تھا کہ مدحات ایک کھیل ہوا کرتا تھا لکڑیوں کا، جس کی لکڑی کو نشانہ جا کے لگے
ہاں، اور نشانہ لگانے والا جیت جاتا تھا، ہارنے والے کو اٹھانا پڑتا تھا. تو بچپن میں تیرا مولا حسین ابو دردہ سے یہی کھیل کھیلتا تھا. اگر حسین کی لکڑی کو لگ جاتا نشانہ، ابو دردہ کہتا اٹھائیے، تو کہتے شرم نہیں آتی؟ ترکب بدن راکب اعلی بدن رسول اللہ، اس بدن پہ سواری کرے گا جس نے رسول پہ سواری کی. اور جب حسین جی جاتے، ابو دردہ کہتا آپ نے باری نہیں دی تھی، اب میں بھی نہیں دوں گا. تو حسین کہتے شرم نہیں آتی؟ اما تحمل بدن حملہ رسول اللہ، اس بدن کو نہیں اٹھائے گا جسے رسول نے اٹھایا. تو ایک دن یہی کھیل، جب کوئی 10-12 بار حسین نے اس پہ سواری کر لی، ابو دردہ تیز تیز قدم اٹھا کے مسجد نبوی میں آیا. یا رسول اللہ، حسین کی ذات میں طلسم کیا ہے؟ کیا ہوا؟ یہی واقعہ سنایا کہ میں جیتوں پھر بھی اٹھاتا ہوں، ہاروں پھر بھی اٹھاتا ہوں، اور میں تنگ نہیں پڑتا. الٹا میرے کلیجے میں ٹھنڈک اترتی ہے. راز کیا ہے؟ اللہ جانے رسول کیا کہتا کہ پیچھے سے حسین بھی آ گیا. جسم اللہ حملنی، کہا تجھے حیرانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے تو دیکھا نا محمد نے مجھے اٹھایا. اگر میرے رب کا بھی بدن ہوتا تو وہ مجھے اٹھاتا. حسین جس کو لوری سنائے گا، وہ میاں جی نے کہا وہ کیا ہوگا؟ میری طرف دیکھنا. 2 سال کا ہے ایک بچہ، ذات میں محمد ہے، نام اس بچے کا علی ہے، زمانہ علی اکبر کہتا ہے. جو جھولی میں ہے اکبر، اپنے حوبداروں کو خطوں کے جواب لکھ رہے ہیں. حسین اچانک بلا تشریف، میرے طرف دیکھا، بلا تشریف شہزادہ امکان کی آنکھیں بند ہوئیں. بھئی یہاں تک پہنچا سر اقدس، حسین کی نظر پڑی. تھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھی حسین نے، اکبر کا سر اوپر کیا، لب چومے، لوری کہی، سر پھانا. کلم حبیبی لا تنم وضحک لیجلا کل غم، امشے مئی نحو السماء اسری کا لوحن والقلم، قمر ویوہن لوبتک ان شیط رد او اخترم. میرے حبیب میری جان مجھ سے باتیں کر، سونا نہیں، تو مسکرا، حسین کے غم ٹل جائیں گے. لیکن کیا کہہ رہا ہے حسین؟ وضحک لیجلا کل غم، تو مسکرا، صرف غم نہیں، کل غم ٹل جائیں گے میرے. کسی سے کسی نے کہا تھا
کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی. اللہ رسول سے کہہ رہا ہے سارے غم ٹل جائیں گے علی کے ذریعے علی کے ذریعے علی کے ذریعے. ناز علی کہتی ہے غم ٹلتے ہیں علی کے ذریعے. حسین اکبر سے کہہ رہا ہے تم مسکراتا کہ غم ٹلے. ماننا پڑے گا حسین کے عقیدے میں مجسم ناز علی کا نام علی اکبر ہے. ہم نے بچے کو بہلانا ہو کیوں نہ ہوگا. اب لاہور میں کوئی بچے کو بہلا رہا ہو تو یہی کہے گا آؤ بیٹا چڑیا گھر دکھاؤں انارکلی دکھاؤں یہی کہے گا نا. اب حسین کیا کہہ رہا ہے بیٹے سے امشنائی نحو السماء اسری کا لوحن والقلم. سو نہیں آ میری انگلی پکڑ تجھے آسمانوں کے سیر کراؤں تجھے لوح قلم پہ لے چلوں. یہ جو سورج اور چاند رہے نا میرے بچے یہ تیرے کھلونے ہیں. کسی اور سے ترجمہ کروا لینا سورج چاند تیرے کھلونے ہیں. ان شے کا رداب اخترم چاہے تو پلٹاتا رہے چاہے تو چیر دے. اکثریت رہ گئی. چاند کس نے چیرا تھا؟ رسول نے. سورج کس نے لوٹایا؟ حسین. دونوں باتیں کیوں کہہ رہا ہے بیٹے سے؟ کیونکہ نام میں محمد ہے. اسم میں علی ہے علی اکبر ہے نا کیونکہ محمد بھی یہی ہے علی بھی یہی ہے. تو حسین کہہ رہا ہے چاہے تو لوٹا. تیرے رسول کے سامنے عباس بن عبد المطلب رسول کا چچا بابا کریم اللہ شاہ رسول سے کہہ رہا ہے انی عرفت آیت نبوت کا قبل ان تبعث. سرکار ابھی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا میں جانتا تھا آپ نبی ہیں. رسول اللہ مسکرا کے کہا چچا جان وہ کیسے؟ فرمایا جب تو گہوارے میں ہوتا تھا نا بچہ تھا میں دیکھتا تھا کون تھا تشیر الی القمر باصبعک مولا القمر حیث تشیر. تو گہوارے میں سوئے سے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتا تھا. جدھر تیری انگلی جاتی تھی چاند ادھر جھک جاتا. اللہ اکبر. تیرے رسول نے کیا کہا؟ مسکرا کے فرماتے ہاں کان القمر یلہینی عن البقاء ویناغینی. میں اگر رونا چاہتا تھا تو چاند مجھے لوری سنایا کرتا تھا. کتنی لوریاں سن لی تم نے؟ ارد گرد یادی جاگرد مرتدی سارے محمد بھائی مانا نبی حد جاگے شبان لاکھ نارا. گھبراہٹ تو نہیں ہوئی نا؟ یہ رسول کی لوری ہے. چاند لوریاں سناتا ہے. حسین کو جبریل اکبر کو حسین رسول کو چاند. اور یہ تو جانتے ہو نا تیرے مولا علی کو رسول نے پالا. جی حکم تھا جناب خدیجہ پر اجعلی مہدہ قرب فراشی وکان یوجرہ اللبن. میں یناغی ہے کہ علی کا گہوارہ میرے بستر کے قریب لگایا کرو. راتوں میں کئی دفعہ اٹھ کے علی کو رسول دودھ پلاتے.
اگر علی رونا چاہتے یوناغی ہے، رسول لوری سناتے. اور رسول کی لوری شرائع صاحب بڑی مختصر ہے جو مجھے کتابوں میں ملی ہے. علی کا جھولا بھی جھولاتے لکھوی صاحب رسول، اور یہی کہتے نم قریر العین یا قرۃ عینی، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ٹھنڈی ٹھنڈی نیند سو جا. اچھا، اور باقی چونکہ پرورش رسول کے گھر میں ہوئی، اور یہ ابو طالب کا قرض اتار رہا تھا رسول. خود کہا ہے خطوہ مواخات میں رسول نے، ربی تو فی حجر ابی علی وربیت علی، مجھے پالا علی کے بابا نے، میں نے قرض اتارا، میں نے علی کو پالا. یہی تو وجہ ہے. اب ان دونوں میں بڑا کون ہے، ابو طالب یا رسول؟ بڑا مشکل مسئلہ پوچھ لیا میں نے اللہ تمہارے. رسول بڑا ہے، ابو طالب پہ واجب ہے رسول کا کلمہ پڑھنا. تو یہی وجہ ہے علی افضل تو نہیں ہو سکا رسول سے، تربیت کا اثر تھا، سفر میں آگے آگے رہتا تھا رسول کے. تو باقی جمیل شاہ جی گھر میں کام تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کرتی تھی، علی کو نہلاتی، لباس پہناتی، فاخرہ کنگھی چوٹی کرتی، سرما لگاتی، زیبائش کبریائی کو سجا بنا کے رسول کی جھولی میں لا کے بٹھا کے کہتی خود ہو یا رسول اللہ حیا عریس ہونا، سرکار اب خود سنبھالیے ہمارا دولہا تیار ہو گیا. عظمت للہ جی. بتایا ماں نے بنت اسد نے بندھن باندھا، علی نے جھرجھری لی، بندھن کے ٹکڑے ہو گئے، 2 3 پھاڑ دیے. 6 بندھن دیباج رومی کے، کھدر سے بھی موٹا ہوتا ہے دیباج، 6 بندھن دیباج رومی کے، اوپر سے چمڑے کا بندھن، موٹے چمڑے کا باندھ کے کس کے. اسد کی ماں، اسد کی بیٹی، اسد کی بہو کرسی پہ جا کے بیٹھی مسکرا کے، آپ بڑے پھاڑے ہیں، اب پھاڑنا بس انگڑائی لی میرے مولا. وہاں جا کے ننڈی والے ٹکڑے گرے، اور علی نے ماں سے پوچھا یا اماں لا تشدی یدیا لانی احتاج ان امسبس لربی، اماں کائنات کے بندھن باندھے گی میں نے پھاڑ دینے ہیں، میرے ہاتھ نہ باندھنا، کیونکہ میں نے انگلیوں پہ اپنے پروردگار کی تسبیح کرنی ہوتی ہے. گھبرا تو نہیں کہنا دوست. تو رسول کبھی کبھی سب گھر میں نہیں ہوتے تھے، جھولے میں علی لیٹا ہوا ہے، جاگنا خدا کے لیے تحفہ ہے اگر سنبھال سکو تو. ہاں بہت بڑا تحفہ ہے. بی بی دیکھتے جاگ رہا ہے، پھر کام کاج کے بعد آتی جاگ رہا ہے، پھر باہر اندر ہو کے جاگ رہا ہے. اب خدیجہ الکبریٰ گہوارے کی ڈور پکڑتی، علی کا آہستہ آہستہ جھولا جھولاتی اور ایک لوری سناتی. سناؤ تیسرے مالے والے تم نہیں سننا چاہتے نا؟ کیا کہہ رہی ہے پہلی ام المومنین؟ نم ولو بالتناؤم مومنم. اللہ کرے خریدار خسارے. نم ولو بالتناؤم مومنم فالذی لا ینام قیوم انت سحری وانت مولایا هذا في الدهر ليس مرسوم لم تزل تظهر العجيب والعجائب لديك مقسوم. بی بی کہتی ہے سو جا سو جا، نہیں بھی نیند آئی تو سوتا بن جا، کیونکہ جسے نیند نہیں آتی وہ حی القیوم ہے. تو یہ چاہتا ہے ابھی سے لوگ تجھے اللہ کہنا شروع کر دیں.
یہ لوڑی لاجواب ہے کہ خود اس خدیجہ الکبریٰ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ خدا نظر ہونا دنیا میں نہ تو میں وہ نہیں سنتا تو سو گا کہ خدا دے تمہارے شامل نہ ہو جائے اور پھر اور بابا کریم جائیے ایک اور بات بھی ہے ابھی قرآن کا نازل ہونا شروع ہی نہیں ہوا اور بی بی کہہ رہی ہے فالذی لا ینام قیوم جو نہیں سوتا وہ تو حی القیوم ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ وہ حی قیوم ہے بی بی کہہ رہی ہے پہلے فالذی لا ینام قیوم جسے نیند نہیں آتی وہ حی قیوم ہے نیند نہ بھی آئے تو سوتا بن جا پہلے کہا نم سو جا پھر کہا ولو بالتنامم تنامم یہ کہتے ہیں نیند آئی نہ ہو بندہ ظاہر کرے میں سو گیا ہوں اور سو اٹھاؤ اب میں نے تمہارے ایمان کی پیمائش کرنی ہے کہ کس کا کتنا ہے بی بی کہہ رہی انت شہری وانت مولایا لیسا فی الدہر ھذا مرسوم فرمایا یعنی ہر ساس ماں ہوتی ہے ہر داماد بیٹا ہوتا ہے تو کیسا عجیب داماد ہے میرا داماد بھی ہے میرا مولا بھی ہے گھر جا کے سوچنا ضرور جب علی رشتے میں اپنی ماں کا مولا ہے کسی بازاری ماں کے بیٹے کو کیا حق ہے وہ علی کو حسین کو لوری سنائی جبریل نے علی اکبر کو حسین نے رسول کو چاند نے علی کو رسول نے خدیجہ الکبریٰ نے اب سارے سامعین اپنی طبیعتوں سے پوچھ لیں اگر تھوڑا سا شائبہ بھی ہے تھکن کا تو یہ لوری کل سنا دوں گا میں جب میں نے کل تمہارے 12ویں امام کی زیارت کا جملہ بھی کہا بھی کرتا ہوں پہلے بھی تمہارا 12واں امام کہاں پلتا رہا عرش پہ سر اٹھانا نبی صاحب جو بچہ جس گھر میں پلے جو غذا گھر والے کی ہوتی ہے رہ گئے ہو نا بھائی اگر گھر والا چٹنی کھاتا ہے تو بچہ بھی چٹنی کھائے گا دال کھاتا ہے دال سبزی کھاتا ہے سبزی گوشت کھاتا ہے گوشت بہت سے کھانے کھاتا ہے تو بہت سے اسے پالا ہے اللہ نے اللہ کیا کھاتا ہے بابا کریم احمد شاہ علی کے کوچے ولایت کے اس سگ نے ایک ایسا راز تلاش کیا جو منبر کی تاریخ میں 1100 سال سے راز تھا
اعتبار سے نہیں کھولا اور چوتھائی محلہ گمسم بیٹھا رہے اور میں وہ راز تمہیں بتا دوں. مجھے نہیں پتا کس کے مقدر میں پھٹنا ہے اور کس کے مقدر میں پھوٹنا ہے. سمجھے ہو؟ سمجھے گا نے کیا کہا؟ کس نے پھٹنا ہے کس نے پھوٹنا ہے. یعنی پھول کہاں کھلے گا, کلیجہ کہاں پھٹے گا, یہ مجھے پتا نہیں. اسے پالا اللہ نے, اب اللہ تو کھاتا کچھ نہیں. نہیں مجھے کچھ نہیں ہے. نبی صاحب بھی جانتے ہیں, گواہی دے سکتے ہیں, منبر کی تاریخ میں کسی خطیب کو خواب میں وہ داد نصیب نہیں ہوئی جو اس خاکسار نے سنی, اور ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ. مجھے کوئی خواہش نہیں, لیکن اگر خریدا نہ گیا مجھے علم کے قتل پہ افسوس ضرور ہوگا کہ تحقیق کر کر کے سر دھل دیا جائے. قوم صلہ نہیں دے سکتی. کہنے کو تو آپ اشتہاروں میں ان کو بھی علامہ لکھ دیتے ہو جنہیں سیدھا کلمہ پڑھنا نہیں آتا. جی ہاں, قوم جو کرنے پہ آ جانا کوئی صاحب تو بابا کریم کیا کر سکتی ہے, لیکن جاگنا. اب اللہ تو کھاتا کچھ نہیں. علی کو بھی ایک رات جبرن سلایا تھا اللہ نے. مجھے پتا ہے علی تجھے نیند نہیں آتی, میں قرآن میں کہہ چکا ہوں حی اور قیوم کو نیند نہیں آتی. میری توحید بچانے کے لیے ایک رات سو جانا. اب مجھ سے بھی سینہ سا برداشت نہیں ہو رہا, میرا بھی سینہ پڑنے والا ہے. یہی کچھ علی کے 11ویں بیٹے اور تیرے امام سے اللہ نے کہا جب عرش پہ منگایا, کہا اے قائم زمانہ میں جانتا ہوں تجھے بھوک نہیں لگتی, تجھے کھانے کی حاجت نہیں, لیکن یہاں کھائے پیے بغیر زمین پہ جائے گا, لوگ تجھے اللہ سمجھیں گے. میری توحید بچا, کچھ دن کھا لے. ادھر ادھر دیکھا میرے مولانا جادو راز کھولنے لگا ہوں. پالنے والے نہ یہاں کچن, نہ مطبخ, نہ باورچی خانہ, نہ پکانے والا, کیا کھاؤ. اللہ کہتا ہے میں جانتا تھا کہ میں نے تجھے پالنا ہے, میں نے انتظام کیا ہوا ہے. بہت پہلے تیری ماں کے ہاتھ کی 15 روٹیاں. قصیدہ پڑھا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا, دنیا آخرت ملک کبیر کی شاہد دی. ان ھذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا, قیمت کم تھی شکریہ بھی ادا کیا. تیرے لیے تھکے ہو, مجھے بھی کچھ کہنا ہے.